اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی بعد اب حاضر بار بنصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلہ کشی کی سلسلے میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلہ کشی کے متعلق، اثارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میرے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کے فون کال سنتا ہوں۔ اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، اگر گھر کے باہر کیمرہ لگا ہو تو کیا عمل کرتے وقت جنات آئیں گے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل آئیں گے، اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جنات بعض اوقات کیمرے کے اندر کیپچر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت سارے معاملات سے آگاہ کیا ہوتا ہے۔ استاد جی، چلہ کشی کے چاٹ بنا کر، چنے کا چاٹ بنا کر کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور کھا سکتے ہیں جو بھوک کو مٹائے؟ اس کے اندر چنے کا چاٹ آپ بالکل کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر چنے کو ابالا نہ جائے۔ ویسے آپ پانی کے اندر بھگو کے رکھ جائیں، جب وہ نرم ہو جائے تو آپ اس کے اندر پیاز ڈال سکتے ہیں، مرچیں ڈال سکتے ہیں، اس کے اندر آپ چاٹ کا مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں نمک بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل آپ کھا سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ساری چیزیں نا آپ اپنے مائنڈ کے ساتھ سیٹ کرتے ہیں۔ جب آپ سوچتے ہیں نا کہ میں نے اب نہیں کھانا، تو آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی۔ جب آپ خوراک خور ہوتے ہیں، آپ بار بار خوراک کے بارے میں سوچتے ہیں نا، پھر آپ کی تباہی ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں جو میرے ایک شاگرد ہے پشاور کے علاقے، وہ پختون ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ پختون کتنے خوراک خور ہوتے ہیں، اور وہ خاص قسم کا خوراک خور ہے، لیکن میں خود حیران ہوں کہ کیسے اس نے برداشت کیا۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ استاد جی کمال ہو گئی ہے۔ تو جب جنون سوار ہوتا ہے نا، تو پھر بھائی تھوڑی سی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ استاد جی، جب پتہ چل جائے کہ عامل باب موکل چلہ کشی کرتا ہے تو ایک کمرے میں اکیلا جنات اس کو تنگ تو نہیں کرتے؟ دن کے وقت نہیں کرتے، اور بعض اوقات کرتے بھی ہیں۔ میرے ساتھ خود ایسے معاملات ہوتے تھے، جب میں چلہ کشی کر رہا ہوتا تھا، دن کے میں رات کو سویا ہوتا تھا، سالے اوپر سے چادریں بھی کھینچ لیتے تھے، اور ایسی چڑیوں کی آواز، سانپوں کی آواز، یہ عام روٹین میں ہوتا رہتا ہے، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ چلہ کشی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کر کے ان کو ڈرایا جاتا ہے، بعض اوقات اس کی ماں کو ابا کو ڈرایا جاتا ہے، بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اچھی طریقے سے کڑا لگا لیتے ہیں پھر ان کے مجال بھی نہیں ہے۔ سرکار 41 دن والے چلہ کشی میں جنات کتنے دن کے بعد آ جاتے ہیں؟ جنات کی جو کیٹیگری ہے نا، بعض اوقات 30 دن شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات 11ویں دن، بعض اوقات تو اینڈ پر ہی آتی ہے۔ وہ بندے کی کیفیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ آپ اپنے بارے میں بتائیں مجھے واٹس ایپ پر۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ میں اپنے بتانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، اور میں کسی کو اپنا نہیں بتاتا ہوتا، ٹھیک ہے؟ جو میرے خاص ہے ان کو پتہ ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں، انسان ہوں، اور ایک معالج ہوں، اور جنات پر لیکچر دیتا ہوں۔ یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے ساتھ کچھ بزنس کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو کیا بتاؤں؟ اگر آپ نے کچھ اور چیزیں پوچھنی ہیں تو پھر میں نہیں بتا سکتا۔ جزاکم اللہ۔ میں چلہ کشی کرنا چاہتا ہوں، لیکن سوچ رہا ہوں اگر ڈر گیا تو کیا ہوگا؟ اگر آپ ڈر گئے تو پھر پروگرام بڑھ جائیں گے۔ جو ڈرتا ہے وہ مرتا ہے۔ ہم بھی انسان ہیں۔ ہم جب رات کو واش روم کے لیے جاتے تھے بچپن میں، ہمارے بھی کانپے ٹاکتے تھے۔ اب الحمدللہ یہ معاملات ہیں۔ اب جنگل پہاڑوں میں سب کچھ جگہ پر وقت گزارے ہوئے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب آدمی سوچ لیتا ہے نا، انسان سے بڑی طاقت بچے کوئی نہیں ہے۔ انسان جو سوچتا ہے، جو چاہتا ہے، وہ کر سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جب وہ ٹھان لیتا ہے۔ اگر اس طرح کے معاملات ہیں پھر آپ نہ کریں۔ کیا دن کے تحت چلہ کشی کر سکتے ہیں؟ دن کے وقت نہیں۔ آپ دن کے وقت کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ چلہ کشی رات میں ہوتا ہے، وہ رات کو بہتر ہے۔ ہاں، کوئی وظیفہ اگر آپ دن میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ساتھ چلہ کشی کے ساتھ نام نہیں لگے گا۔ کیا چلہ کشی ختم کرنے کے بعد بھی جن اٹیک کر سکتے ہیں، اور چلہ کشی کرنے سے پہلے بھی حملہ کر سکتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیسے بچا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے، چلہ کشی کرنے سے پہلے مضبوط آپ کا حصار ہو، آپ کے گھر والوں کا حصار ہو، اور دوسرے نمبر پر جب آپ چلہ کشی کرنے کے بعد اس کی مدامت پوری کرتے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور ساتھ میں جو آپ کے پرہیز ہوتے ہیں ان پر آپ عمل کریں، جو لوازمات ہوتے ہیں ان پر خیال رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرے نمبر پر جو مدامت ہوتی ہے، میں اس کا ہی کڑا لگواتا ہوں۔ عمل کے ساتھ جو معاملات چلتے ہیں، جو ہمارا حصار والا عمل ہے نا، وہ پوری زندگی آپ اس کو کڑا لگا کے رکھتے ہیں۔ بعض اوقات آپ بھول بھی جاتے ہیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی آپ سے عمل کرائے گا، اگر کام نہ ہو تو آپ پیسے واپس کرتے ہیں؟ بالکل۔ اگر میری وجہ سے کوتاہی ہے، میں نے ان کو ٹائم نہیں دیا یا میں ان کا کام نہیں کر سکا، میں پیسے واپس کرتا ہوں۔ اگر ان کی طرف سے کوتاہی ہے، انہوں نے صحیح چیزیں استعمال نہیں کی، تو پھر بھائی میری کوئی گارنٹی نہیں ہے
کیونکہ میں ٹائم کے پیسے لیتا ہوں، اللہ کے پاک کلام کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو میں اپنے کام کے اندر الحمدللہ کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ ہاں 2 4 5 دن 10 دن اوپر نیچے ہو جاتا ہے ٹائم، یہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ انسان ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی بارگاہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کو نمٹاتا ضرور ہوں۔ اگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر مریض کی وجہ سے کوئی کوتاہی ہے تو اس کو بھی 1 2 چانس میں دے دیتا ہوں، تو میں اتنا کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ چیلہ کشی شروع کرنے سے پہلے رجال الغیب کو سلام کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ فقیری ٹائپ سے دیکھیں تو کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آپ عملیات کے روح سے دیکھیں تو بالکل ضروری ہے۔ السلام علیکم پیر صاحب، کیا جادوگر عامل کی تشخیص پر بندش لگا سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بالکل لگا سکتا ہے، لیکن اتنا کامل عامل تو آپ بنے کہ کسی جادوگر کی ہمت اور جرت بھی نہ ہو کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ یہ ہوگا کب؟ جب آپ استاد مضبوط ہوگا تب یہ معاملات ہوں گے، تب کوئی بندہ آپ کی طرف میلی آنکھ بھی دیکھے گا تو انشاءاللہ اس کی تباہی ہوگی۔ تو اس وجہ سے آپ استاد مضبوط ڈھونڈیں، پھر یہ اس طرح کے معاملات کے اندر ہیں۔ یا بدو ہو کون سا صحیح ہے اور کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ دونوں غلط ہیں، دونوں شیطان کے نام ہیں، اس کو نہیں پڑھنی چاہیے، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ السلام علیکم استاد جی، کیا حصار کا عمل کتنے دنوں میں کرنا چاہیے؟ 7 21 41 دن۔ 7 دن میں تو ہم کراتے ہیں کیونکہ آج کے لوگوں میں ٹائم نہیں ہے، جذباتی پن زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم کراتے ہیں۔ اگر کوئی 41 دن کا حصار کے عمل کر لیتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ بہت بڑا انسان بن سکتا ہے اور بہت بڑا عامل اور جنات کی یا پھر عملیات کی دنیا کے اندر تباہی پھیر کے رکھ دے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور یہ تو کہتے ہیں کہ استاد جی 1 دن کے اندر حصار کرا دیں۔ کچھ ایسے نمونے بھی ہوتے ہیں کہ استاد جی 1 گھنٹے کا نہیں ہوتا۔ بھائی جان اس طرح سے نہیں ہوتا، اپنے آپ کو کھپایا نہ کریں اور نہ ہمیں کھپایا کریں، جو صحیح طریقہ کار ہے وہ سیکھیں۔ یہ جو 7 دن کا عمل ہے اس میں بھی آپ کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن 41 دن والا تو سبحان اللہ اس کی شان کیا ہے۔ کیا حرام کی کمائی کمانے والا چیلہ کشی کرے گا تو اس کو کیا نقصان ہوگا؟ اس کی تباہی ہو جائے گی، اس کے خاندان کی تباہی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے چیلہ کشی کرنے کے دوران حرام ہی کمانا ہے یا اس کے بعد ہی کرانا ہے تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں چیلہ کشی کرنے کی۔ چیلہ کشی سے پہلے اگر آپ حرام کھا چکے ہیں، حرام کا کاروبار ہے، کوئی بھی ایسے معاملات ہیں، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے آپ دل سے توبہ کریں، اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دیں گے، اس کے بعد آپ چیلہ کشی کی طرف بالکل آ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف فرما سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں نے ایک مراقبہ کیا، سورۃ کوثر کا آخری دن میں حاضری ہوئی تھی حضرات کی، لیکن استاد نے جنات کو مجھ سے رابطہ کرنے سے منع کیا یا کرنے نہیں دیا۔ میں چاہتا ہوں وہ میرے ساتھ بات کریں، اب وہ استاد کہتا ہے دوبارہ مراقبہ کرو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے نمبر پر تو دیکھنا چاہیے کہ استاد نے کس وجہ سے آپ کو منع کیا کہ ان سے بات چیت کرنے کو۔ بعض اوقات ایسا ہے کہ آپ چیلہ کشی میں بیٹھ جاتے ہیں، اینڈ پر آپ کو استاد جی آپ کے ہاتھ کی صفائی سے، اپنے ہاتھ کی صفائی سے وہ جنات اپنے پاس لے لیتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملتا، اور وہ جنات پھر خواب میں آ کے آپ کو ورگلاتے بھی رہتے ہیں کہ آپ کے استاد جی نے ہمیں قابو کر لیا، آپ کی محنت اس وجہ سے ضائع گئی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، اگر تو آپ کی طبیعت کی وجہ سے آپ کے استاد نے ان سے بات کرنے کو آپ کو منع کیا، مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لاسٹ میں طبیعت اور جنات کی حاضری کی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی، اگر تو وہ معاملات ہیں اور اب استاد آپ کو سمجھتا ہے کہ اب آپ بہتر ہو گئے تو آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پر استاد پر آپ کو کامل یقین ہے بالکل آپ کریں، میری یہی مشورہ آپ کو۔ اگر استاد پر یقین نہیں رہا تو پھر میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ تھوڑا سا کنارہ کشی کریں، کسی اور سے کریں۔ حضرت آپ کے شاگرد با موکل جنات سے کتنے منٹ میں جنات کی حاضری کروا سکتے ہیں؟ اس کے اندر 2 آپشن ہیں۔ جنات کے مریض کی حاضری کرانی ہے وہ منٹوں میں ہو جاتی ہے، اور اگر اپنے موکل کو بلانا ہے وہ سیکنڈوں کا کام ہے، اور بعض اوقات جو مریض کے اوپر حاضری ہوتی ہے وہ گھنٹوں میں بھی نہیں ہوتی۔ میرے ریکارڈ میں ایک مریض ایسا بھی ہے، میرے خیال میں لورلئی سے آگے دکی کا علاقہ بلوچستان میں، تو اس پہ میں نے 4.5 گھنٹے بھائی پڑھائی کی تھی، 4.5 گھنٹے پڑھائی کی تھی انسانوں کے پتر کی طرح۔ اور اب جو میں پڑھائی کرتا ہوں نا، اب تو وہ میرا رواج بھی نہیں رہا، اب میں پڑھائی کر بھی نہیں سکتا، سانس پھول جاتا ہے۔ اس وقت ایک جنون کے معاملات تھے، 4.5 گھنٹے پڑھائی کرنے کے بعد جب وہ آیا تو پھر اس کی ایسی تباہی ہوئی تھی کہ اللہ کی پناہ ہے، وہ کہتا تھا کہ بس استاد جی غلطی ہو گئی، کیونکہ اس وقت مجھے پشتو نہیں آتی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ وہ معاملات کہاں تک ہے اور آپ کے شاگرد کس پانی کے اندر رہتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں صفائی کرتے وقت پتلا مل جائے جس میں سوئیاں چبھی ہو تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ سب سے آسان کام، اگر آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں بھی پڑھے ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اگر قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے
تو آپ اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے نا اسی کو پتلے کو آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہم صلی علی نواز اللہ درود پاک آپ کو آتا ہے، اس پہ پڑھ کے نا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ دم کر کے اس کو پانی میں ڈال دیں، یہ آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ سورۃ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ ناس پڑھ کے پھر اس کے اوپر اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس کے اوپر دم کر کے پانی کے اندر بہا دیں، اور کوئی بھی چیز صدقے کے لیے بچوں کے اندر میٹھی بنا کے وہ ختم کر دیں، بچوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ کوئی بھی اس کا ریئیکشن نہیں ہوگا۔ سر اگر چلہ کشی کے دوران حضرات ہو جائے تو کیا ہم مخلوق سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ مخلوق سے مراد اگر لوگوں سے ہے تو تب تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ باموکل چلہ کشی ہمارے سرپرستی میں کریں اس میں تو مخلوق سے رابطہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے نزدیک مخلوق یہ ہے کہ جو حضرات آ جاتے ہیں، مطلب آپ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، ابھی آپ کے دن رہتے ہیں تو نہ کیجیے گا میرے محترم۔ اپنا پورا پڑھائی کا جو آپ کا پیریڈ ہے اس کو مکمل کریں، 41 دن کا 21 دن کا، آخری دن میں اس سے رابطہ کریں، اس سے ایگریمنٹ کے معاملات کریں تو بہتر ہوگا، ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ بہت سارے عاملین پہلے کروا دیتے ہیں، استاد کو تو کچھ نہیں ہوتا، شاگرد کی پھر تباہیاں اتر جاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں جو آپ کے سوالات تھے جواب مل گیا ہوگا۔ کافی ساری باتیں میری آپ کو بری بھی لگتی ہوں گی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ زماد پر خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔